آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، سکم بارڈر پر چین اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ چین کے خطرناک ترین DF-17 سپر سونک 5 لاکھ راکٹوں کی بارش لداخ پر ہو گئی۔ چین نے بھارت میں تباہی مچا دی، بھارت میں ہر طرف موت کا رقص سامنے آنے لگا۔ 300 انڈین ہلاک کر دیے، چینی فوج بھارت میں گھس گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، چین کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کا بھارت پر سپر سونک 5 لاکھ راکٹوں کی بارش، بھارت میں ہر طرف موت کا رقص سامنے آنے لگا۔ 300 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ بھارت میں قیامت خیز منظر، دنیا کے طاقتور ترین ملک نے بھارت میں آگرہ ایئر بیس پر تباہی مچا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں دیکھا جائے تو انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین نے 5 لاکھ سپر سونک راکٹوں کی بارش کر دی۔ انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی تصدیق کی ہے۔ ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC، اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا، جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس جھڑپ میں دونوں جانب کم از کم 150 فوجی ملوث تھے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس واقعے میں 20 سے زیادہ چینی فوجی اور 4 انڈین فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 انڈین فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی ہوئی تھی، جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا اس میں کتنے فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا کے پاس قریب پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی، جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اس وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سے باقاعدہ جنگ سن 1962 میں لڑی گئی تھی، جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی فوجیوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں افواج 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مقابل کھڑی تھیں اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ بھی تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش سے خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔
ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बड़ी बातचीत हुई है, लेकिन इससे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फौजी सरहद पर अब भी कई मकाम सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कान बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखने में चाहिए, कोई जंग हो जाता महदूद अंदाज में नहीं चाहता। याद है कि इंडिया की सरकारी खबर एजेंसी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए, जिनकी मदद से इसके 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए, जो कि गुज़िश्ता 10 साल में इंडिया के ज़रिए खारजा और जयशंकर और चीनी मनसब के दरमियान हुआ था। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात दर्जा सिफर इंडिकेट होता है। इसके अलावा माहिरीन का ख्याल ये भी है कि मौसम सरमा में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन अप्रैल के महीने में पिघलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थी। इसके अलावा इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सदम का अदा किया कि 6 जून को सीनियर फौजी हकाम के दरमियान बात भी हुई थी। इंडिया के सीनियर दफाई तर्जुमानगार शुक्ला ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नज़र आ रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर तवील कायम किया गया है। इसके अलावा इंडियन हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की है, ना ही कोई बयान जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक निजी फर्म की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करते कि चीन की वहाँ तमीरात की हैं और वहाँ से पीछे नहीं गए। दरियासना इंडियन फौज सरबराह एम नरवाने ने सरहद की अगली पोजीशनों का दौरा करने वाले हैं और इससे पहले फौजियों की तैयारी का जायजा लेने के लिए कहा था। इससे पहले पिछले दिनों विपिन रावत की हलाकत के बाद भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने आए थे। चीन ने वाज़ तौर पर कहा है कि अगर चीन भारत ना समझ तो भारत पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। चीन के अपने DF सुपरसोनिक मिसाइलों ने भारत पर रॉकेटों की बारिश कर दी, इससे पूरा भारत लरज़ गया, भारत पर तबाही मचा दी, भारत की ईंट सही बजा दी। भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ मजीद कार्रवाइयाँ करने का अंदिया भी दे दिया है और आगे भी हमले करने का फैसला किया गया है।